پھر میری نظریں جیسے ان کے سردار پر پڑیں تو میں کانپ کے رہ گئی، کیونکہ وہ انتہائی خوفناک شکل کا جن ذات تھا۔ اس نے ڈھیروں مالائیں اپنے گلے میں پہن رکھی تھیں اور اس کا لباس بھی بہت ہی عجیب و غریب سا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ سامنے پڑے ہوئے تخت پر بیٹھا تو اس میں سے ایک جنزاد آگے بڑھا اور اس جنزاد سردار کے سامنے کہنے لگا، سردار، ہم نے آپ کے لیے ایک نئی لڑکی کا بندوبست کیا ہے۔ جو پرانی لڑکی ہے وہ نہایت ضدی ہے اور کسی بھی صورت آپ سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے، لیکن اب کی بار جس آدم زادی کو اپنی قید میں لے کر آئے ہیں وہ نہایت معصوم لڑکی ہے اور آپ سے شادی کرنے پر یقیناً وہ رضامند ہو جائے گی۔ اس جن زادے کی بات سن کر وہ سردار نہایت خوفناک انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کے پیلے پیلے دانت انتہائی برے لگ رہے تھے۔ پھر جنات کا سردار ان سے کہنے لگا، اس لڑکی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سارے جن زادے ادھر ادھر دیکھنے لگے، شاید وہ مجھے ہی تلاش کر رہے تھے۔ پھر اچانک وہی جنزاد جو ابا کی قید میں تھا میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید اس نے مجھے چھپتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے سردار کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر اپنے سردار کو کہنے لگا، یہ دیکھیں، یہ ہے وہ شاہکار جو میں اس عامل کے گھر سے اغوا کر کے لایا ہوں۔ اب وہ خوفناک سردار مجھے سر سے پاؤں تک یوں دیکھ رہا تھا جیسے قربانی کے بکرے کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، گھوم کر دکھاؤ۔ میں ہرگز اس کی بات نہیں ماننا چاہتی تھی، تبھی غصے میں اس نے اپنے منہ سے آگ نکالی تو میں کانپ کے رہ گئی اور پھر گھوم گھوم کر اس جن زادے کو دکھانے لگی۔ وہ سردار نہایت خوش دکھائی دینے لگا اور پھر سارے جن زاد کے آگے اس نے اعلان کیا، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ آج اسی بات پر اس محل میں جشن کا اعلان کرتا ہوں۔ میں ہکا بکا سی اس کی باتیں سن رہی تھی، وہیں ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اب میری نظر اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھی جو مجھے اس کھنڈر میں سب سے پہلے نظر آئی تھی۔ ابا کے کیے ہوئے عملیات کی سزا مجھے بھگتنی پڑ رہی تھی۔ وہ جشن منا رہے تھے اور میں اپنی بربادی پر آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں زندگی بھر اس جزیرے میں قید ہو کر گزاروں گی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ جن زادے دن کے وقت اس کھنڈر میں موجود نہیں ہوتے، لیکن اس بات کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں تھا۔ میں اس کھنڈر سے باہر نکل کر جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ ایک طرف پانی کا سمندر تھا اور دوسری طرف انتہائی خوفناک جنگل۔ وہاں سے نکلنے کا راستہ مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر میں اس کھنڈر کے ہر طرف گھومنے لگی تو مجھے وہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نظر آئی جو اداس اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ پھر میں اس کے پاس گئی اور اس لڑکی سے کہنے لگی، جب وہ سارے جن زادے آئے تھے تو تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگی، میرے بابا نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ میں ان جن زادوں کو ہرگز نظر نہیں آ سکتی۔ میں صرف انسانوں کو دکھائی دے سکتی ہوں، کیونکہ تم ایک انسان ہو، اس لیے میں نے خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے، لیکن تم مجھے آدم زادی نہ سمجھو، میں بھی ایک جن زادی ہوں۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں اچھل پڑی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی، حیران مت ہو، میں ایک دوسرے جن زاد قبیلے کی بیٹی ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا اور زبردستی یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ میں بھلے ہی ایک جن زادی ہوں، لیکن تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ تمہارے آنے سے مجھے ایک فائدہ ہوا ہے کہ ان جن زادوں نے اپنے دل سے میرا خیال نکال دیا اور اب ان کا سردار تم سے شادی کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی اور اس سے کہنے لگی، کوئی تو حل ہوگا اس خطرناک شیطانی جنات سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ وہ کہنے لگی، یہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ میرے پاس ایک جادوئی کنگن ہے، اس کنگن میں سے ایک خاص روشنی نکلتی ہے۔ اس روشنی کی بدولت تم اس جزیرے سے باہر نکلنے والے راستے پر آرام سے جا سکتی ہو۔ جب یہاں سے باہر نکلو گی تو ایک خطرناک جنگل تمہارا منتظر ہوگا۔ وہاں پر ان سے بھی زیادہ خطرناک بدروح ہیں اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ وہ نہ تو کسی جنزاد کو وہاں آنے دیتی ہیں اور نہ ہی کسی انسان کو، لیکن میں تم پر ایک ایسا عمل کروں گی، وہ نہ تو تمہیں دیکھ سکیں گی اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکیں گی۔ تم نے جنگل پار کر لیا تو اس جنگل سے آگے ہمارا قبیلہ ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھی جنزاد نظر آئے تو تم ان سے کہنا کہ تمہیں جنزادی روپ نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر وہ جنزاد تمہیں میرے بابا کے پاس لے جائے گا جو کہ اس قبیلے کے سردار ہیں۔ میرا پیغام سن کر وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ان شیطانی جنات کی قید سے آزادی دلوا دیں گے۔ اس کی حوصلہ افزا بات سن کر میں نہایت خوش ہو گئی تھی۔ پھر ایک بات سوچ کر اداس ہوگی اور اسے کہنے لگی کہ میں تو اس قید سے آزاد ہو کر چلی جاؤں گی، لیکن تم بھی تو اس قید میں قید ہو۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی تو راستہ ہوگا تاکہ تم بھی میرے ساتھ یہاں سے جا سکو۔ پھر وہ جن زادی کہنے لگی، تم میری فکر نہ کرو، میں تو کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے آزاد ہو ہی جاؤں گی، کیونکہ طاقت میں بھی ان سے کم نہیں ہوں۔ لیکن تم ایک آدم زادی ہو، ان خطرناک جنات کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی، اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ ویسے بھی آج رات وہ شیطانی سردار تمہارے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
اگر اس نے تم سے شادی کر لی تو ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا غلام بنا لے گا۔ یہ لو کنگن، جلدی سے تم اپنے ہاتھ میں پہن لو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ جلدی جلدی وہ جنزادی منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی اور کافی دیر تک پڑھنے کے بعد اس نے مجھ پر ایک عمل کر دیا۔ میں کچھ گھبرائی ہوئی تھی اور یہاں سے بھاگنے پر خوف زدہ بھی تھی، لیکن اس کی تسلی دینے پر اس کھنڈر سے باہر نکل کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ ایک طرف گہرا پانی تھا تو دوسری طرف خطرناک جنگل۔ اب مجھے اس جنگل کے راستے سے نکل کر اس جن زادی کے قبیلے تک پہنچنا تھا۔ پھر میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس جنگل کے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ ابھی مجھے چلتے چلتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے سامنے میٹھے پانی کا چشمہ نظر آیا تھا۔ پیاس کی شدت سے ویسے بھی میرا برا حال تھا۔ جلدی سے اس چشمے کے پاس گئی اور جھک کر پانی پینے لگی تھی۔ اچانک اس چشمے کے پانی کی رنگت بدلنے لگی اور وہ خون کا تالاب بن گیا۔ میں خوف سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے زور زور سے قہقہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خوف سے کانپ کے رہ گئی۔ وہ کالی لمبے لمبے دانتوں والی چڑیلیں تھیں جو مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ پھر ایک چڑیل دوسری سے کہنے لگی، یہ دیکھو آدم زادی، آج کتنے دنوں بعد ہمیں ایک نوجوان آدم زادی نظر آئی ہے، چلو اس کا خون پی کر ہم اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ پھر وہ میرے قریب آئیں تو میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب وہ دانت نکالے میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھیں اور بھاگ بھاگ کر بے حال ہو چکی تھیں۔ تبھی اچانک مجھے اس جنزادی کی بات یاد آئی کہ یہ چڑیلیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے میں تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر مجھے ڈراتی دھمکاتی رہی اور خون پینے کی دھمکیاں بھی دیتی رہی، لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ پھر ایک بار پھر سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ جادوئی کنگن مجھے راستہ بتاتا جا رہا تھا۔ جو ہی میں غلط راستہ پکڑتی تو وہ جلنے بجھنے لگ جاتا اور مجھے سمجھ آ جاتی کہ میں غلط راستے پر جا رہی ہوں۔ کانٹے دار جھاڑیوں کی وجہ سے میرا جسم زخمی ہو گیا تھا، لیکن مجھے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے جلد سے جلد اس خطرناک جنگل سے باہر نکلنا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے رات کا وقت ہو گیا اور اب میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ مجھے یہ رات اس جنگل میں گزارنی تھی۔ میں تھکی ہوئی تھی اور بھوک اور پیاس سے ویسے ہی میرا برا حال تھا، اس لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور جلدی ہی مجھے نیند آ گئی۔ اچانک ہی میری آنکھ زور زور سے رونے کی آواز سے کھلی۔ وہ ایک انسان کے رونے کی آواز تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے سب مل کر بین کر رہے ہوں۔ میں نیند میں تھی، اس لیے بھول گئی کہ میں اس وقت ایک خطرناک جنگل میں موجود تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر میں حیرت سے اچھل پڑی کیونکہ میرے سامنے بہت زیادہ تعداد میں عورتیں کھڑی تھیں۔ ان سب کے لباس سفید تھے اور وہ سب مل کر بین کر رہی تھی، جیسے کسی بات پر رو رہی ہوں۔ مجھے ان کا یوں رونا تکلیف دے رہا تھا، نہ جانے کس بات پر وہ اتنی غمزدہ ہو کر آنسو بہا رہی تھی۔ پھر میں ان کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کیوں رو رہی ہیں آپ لوگ ایسے؟ میری آواز پر وہ سب ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں خوف سے چیخنے لگی، کیونکہ ان کی آنکھیں بالکل سفید تھیں جیسے کسی مردے کی ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ اب میں یہاں ان کے درمیان سے نکل کر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ میرے چاروں طرف یوں چکر کاٹ رہی تھی جیسے میرے لیے کوئی فرار کا راستہ نہ چھوڑ رہی ہوں۔ تبھی میں نے اپنی ہمت بنائی اور ان سے کہنے لگی، آخر آپ لوگ کس اذیت میں مبتلا ہیں جو رات کو بہن کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک کہنے لگی، اس گاؤں میں پہلے ہمارا راج تھا اور ہم اس گاؤں کے رہنے والی عورتیں تھیں، لیکن پھر ہم پر جھوٹا بدکاری کا الزام لگایا گیا اور ہمیں زندہ ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ ہمیں دفن کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی تھے۔ اس لیے جیسے جیسے ہم اس قبرستان میں اکٹھے ہوتے گئے، ہم نے فیصلہ کیا کہ اس گاؤں میں کسی کو بسنے نہیں دیں گے، اور یوں ہی اس پورے گاؤں کو اپنے خوف و دہشت سے اجاڑ دیا۔ ان کی باتیں دل دہلا دینے والی تھیں۔ پھر میں نے یوں ہی ان کا دل رکھنے کے لیے ان سے کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو بدلے میں اس سے بھی خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب میری بات سن کر وہ نہایت خوش نظر آ رہی تھی اور ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی۔ پھر میں چپکے سے ان کے درمیان سے نکل کر باہر آ گئی، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ میں تیزی سے ان سے دور ہونا چاہتی تھی اور جلدی جلدی جنگل سے باہر بھی نکل جانا چاہتی تھی۔ پھر اچانک ہی میری آنکھوں نے ایک خوشنما منظر دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت باغ تھا جس میں جا بجا خوبصورت پھل اور پھول لگے ہوئے تھے۔ اس میں لوگ کام کرتے پھر رہے تھے۔ ان کا لباس حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی جنات میں سے ہی ہیں۔ پھر میں جھجکتے ہوئے رک گئی اور وہاں پر کھڑے ہوئے ایک جنزادے کو کہنے لگی، مجھے جنزادی روپ نے بھیجا ہے، کیا یہ ان کا قبیلہ ہے؟ وہ جنزاد حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، ہمارے سردار ایک عرصے سے اس پیغام کا انتظار کر رہے تھے، کیا تم اس کا پیغام لے کر آئی ہو؟
میں نے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ مجھے اپنے قبیلے کے سردار کے پاس لے کر جانے لگا۔ وہ انتہائی خوبصورت قبیلہ تھا۔ شاید یہاں کے رہنے والے جنات بہت ہی نیک تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر خوشحالی نمایاں تھی۔ سامنے ایک بہت خوبصورت سا محل نظر آنے لگا۔ میں اس محل میں جنزادے کے ساتھ داخل ہو گئی۔ سامنے ایک تخت پر بزرگ جنزاد بیٹھا ہوا تھا، جو یقیناً جنزادی روپ کا باپ لگ رہا تھا۔ جیسے وہ جنزاد اس کے سامنے جا کر یہ بتانے لگا کہ یہ آدم زادی ہماری جنزادی روپ کا پیغام لے کر آئی ہے، تو مجھے خوشی خوشی اپنے پاس بلانے لگا۔ میں سوچنے لگی یقیناً وہ میری بات سن کر مایوس ہو جائیں گے کہ میں خود ان سے مدد طلب کرنے آئی ہوں۔ مجھے جیسے جیسے جنزادی روپ نے کہا تھا سب اس سردار سے کہہ دیا۔ میری بات سن کر وہ جنات کا سردار کہنے لگا، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، میں بہت جلد تمہیں تمہارے خاندان سے ملوا دوں گا۔ پھر وہ مجھ سے اپنی بیٹی جنزادی روپ کی خیریت طلب کرنے لگا، تو میں اس سردار سے کہنے لگی، آپ کی بیٹی بظاہر تو بالکل خیر و عافیت سے ہے، لیکن وہ وہاں پر بہت پریشان اور اداس ہے، اس لیے آپ جلد سے جلد اسے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کریں۔ میری بات سن کر وہ مایوسی سے سر ہلانے لگے۔ پھر دوسرے دن اس سردار نے ایک عمل کیا، اور اس عمل کے ذریعے اس نے پتہ لگایا تھا کہ میرے ابا ایک عامل تھے، اور ان کے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے میں کس پریشانی کا شکار تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے، میرے ایک جنزاد تمہارے ساتھ جائے گا، وہ تمہیں با حفاظت تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ میں نے اس سردار کا شکریہ ادا کیا اور جانے سے پہلے ان سے کہنے لگی، میرے ابا بھی ایک بہت بڑے عامل ہیں، اور میں کوشش کروں گی ان کے ذریعے آپ کی بیٹی جنزادی روپ کو اس قید سے آزادی دلوا سکوں، جیسے انہوں نے مجھے آزادی دلوائی تھی۔ میں انہیں جاتے جاتے ایک امید دلا گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب میں اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے میری اماں تھی، جو دیکھنے میں انتہائی بوڑھی محسوس ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے گلے لگ لگ کر رونے لگیں، اور پھر کہنے لگیں، تیرے ابا نے ہر وہ عمل کر کے دیکھ لیا جو کہ دوسروں پر آزماتے تھے، لیکن وہ اپنے کسی بھی عمل میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جس طرح وہ جنزادے تجھے یہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے، ہم نے تو تیرے بچنے کی امید ہی چھوڑ دی تھی، لیکن اب یقین نہیں آ رہا کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابا بھی گھر آ گئے تھے اور مجھے دیکھ کر بہت خوش تھے۔ پھر میں ابا سے کہنے لگی، ابا، مجھے ان جنزادوں کی قید سے آزادی دلوانے کے لیے ایک جنزادی روپ نے میری بہت مدد کی ہے، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آج آپ بھی میرے لیے ایک کام کریں۔ ابا میری بات سن کر حیران تھے۔ پھر میں ان سے کہنے لگی، آج تک آپ نے صرف دوسروں کے کام کیے ہیں، اور اب یہ کام آپ کو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کرنا ہوگا۔ آپ اس جنزادی روپ کو کسی بھی طرح سے وہاں سے آزادی دلوائیں۔ پھر ابا نے میرے کہنے پر ایک خطرناک عمل کیا۔ پھر انہوں نے ایک خوفناک قبرستان میں بیٹھ کر مسلسل 7 دن تک ایسا چلا کیا کہ ایک طاقتور جن کی قید میں آ گیا۔ پھر انہوں نے اس جن کو حکم دیا کہ تمہاری ایک ساتھی جنزادی روپ جنزادوں کی قید میں ہے، اس لیے تمہیں اسے وہاں سے چھڑوانا ہوگا، وہ بھی ہر صورت میں۔ اس جنزادے کو ہر حال میں ابا کی بات ماننی تھی، اس لیے وہ فوراً ہی ابا کے حکم پر عمل کرنے لگا۔ پھر تھوڑے ہی دنوں بعد ابا میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے، جس نے تمہاری مدد کی تھی، آج ہم اس کی مدد کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ جنزادی روپ واپس اپنے قبیلے میں اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ میں ان کی بات پر بہت خوش تھی اور ان سے کہنے لگی، ابا، سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ ابا نے میری بات سن کر سر ہلایا۔ پھر کافی دن یوں ہی بیت گئے، اور ایک دن میں ابا سے کہنے لگی، ابا، میری خاطر یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اس کام کی وجہ سے مجھے نہایت تکلیف پہنچی ہے، اور میرے دماغ پر بھی بہت برا اثر ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کی عملیات کی وجہ سے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اس اذیت اور تکلیف سے گزرنا پڑے۔ میں بڑی تھی، اس لیے ان سب معاملات کو میں نے اپنے طریقے سے سنبھال لیا، لیکن ان کی عمریں بہت کم ہیں۔ اگر انہوں نے یہ سب دیکھ لیا تو کل کلاں کو وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، اس لیے میری بات مانیں، یہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام کریں۔ اماں بھی میری ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ابا سے کہنے لگی، ہم نے تمہارے پیچھے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اس بیچاری نے تو چھوٹی سی عمر میں نوکری کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ ابا خاموش بیٹھے تھے۔ میں انہیں خاموش دیکھ کر کہنے لگی، دوسری مخلوقات کو قید کر کے انہیں اپنا موکل بنا لینا اور ان سے اپنے کام نکلوانا، یہ کسی بھی طور سے صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے بہتر ہوگا آپ اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنا نام اور مقام بنائیں، تاکہ کل کو آپ کی اولاد جوان ہو کر یہ سوچیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کتنی محنت کی۔ میں بیٹی تھی، اس لیے میں نے آپ کی سب باتیں برداشت کر لیں، لیکن اگر میری جگہ کوئی بیٹا ہوتا تو شاید وہ یہ سب برداشت نہ کر پاتا۔ پھر ابا نے میرے کہنے پر سارے عملیات اور قید کیے ہوئے سارے جنزادوں کو چھوڑ دیا۔ اب یہ سب چھوڑ کر ایک چھوٹی سی دکان چلا رہے تھے، جس میں ہمارے گھر کا بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ اگر محلے والوں میں سے کوئی بھی اپنے لیے کوئی عمل کروانے آتا تو میں انہیں جھڑک کر بھگا دیتی اور کہتی کہ میرے ابا یہ کام چھوڑ چکے ہیں،
آپ لوگ پیسوں کا لالچ دے کر انہیں یہ کام کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اب میں سوچتی ہوں اگر میری امی لالچ میں نہ آتی اور میرے ابا کو پہلے ہی روک دیتی تو شاید ہمیں ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔